کسی نہ کسی ایسی ڈیتھ سے نہ ہو جو اس وائرس کی وجہ سے لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز پہ 8 بجے کے بعد کمپلیٹ بین ہے۔ سیٹرڈے سنڈے دونوں دن کلوز ڈیز ہوں گے۔ انڈور ویڈنگز پہ بین ہو گیا ہے۔ آؤٹ ڈور ویڈنگز کی پرمیشن ہے، وہ بھی SOPs کے ساتھ۔ سارے دفتر جو ہیں وہ 50% اٹینڈنس پہ کام کریں گے۔ شرائنز کمپلیٹلی بند ہو گئی ہیں۔ کمپلیٹ کلوجر آف سنیماز۔ انڈور گیدرنگز پہ مکمل طور پہ کلچرل، میوزیکل، ریلیجس، مسلینیس ایونٹس ان سب پہ پابندی ہے۔ کمپلیٹ بین آن آل ٹائپ آف کانٹیکٹ اسپورٹس۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے 50% پہ چلے گی۔ آل جمز شوڈ اونلی بی اوپن فار ویکسینیٹڈ انڈیویجولس، جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا رکھی ہے۔ اور ریلوے 70% سیٹنگ کیپیسٹی پہ ہوگا۔ اسی طرح امیوزمنٹ پارکس، واٹر سپورٹس وغیرہ جو ہے ان پہ بھی اسی طرح پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جس علاقے کے اندر تعداد مریضوں کی بڑھ جاتی ہے وہ علاقہ جو ہے وہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک ماسک کا تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کمشنر لاہور نے بھی بڑی کوشش کر کی، لاہور کے لیے خاص طور پہ انہوں کا ویئر اے ماسک پوری کوشش کی جا رہی کہ لوگ ماسک پہن کے نکلیں۔ بہت اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ماسک پہن کے رکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی بچائیں گے وبا سے اور اپنے آپ کو بھی اس وبا سے بچائیں گے۔ تو اب جہاں تک میسو کیمپین، اویئرنیس کیمپینز بھی ہم کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بات پکی ہے، 2 اہم چیزیں۔ ایک تو جو ہم SOPs پریکٹس کر رہے ہیں ان کو پریکٹس کرتے رہیں اسی طرح۔ دوسرا ویکسینیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن اگر ہم کر لیں اور 70% سے 80% لوگ ہمارے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اگر وہ ویکسینیٹ ہو جائیں تو یقیناً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں سب کچھ کھولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے جو اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گی وہ خود ایک ثبوت ہے کہ اگر ہم ویکسینیٹ کروا لیں اپنی میجورٹی قوم کو تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کی ویکسین اس وقت موجود ہے۔ کوئی تقریباً اس وقت جو مل چکے ہیں، اس وقت جو ویکسین دے چکے ہیں ہم وہ یعنی اس وقت 2 کروڑ اور 35 لاکھ لوگوں کو اس وقت ویکسین مل چکی ہے پنجاب کی، میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں۔ اور ہمارے پاس ویکسین جو ہے وہ ایمپل اماؤنٹ میں کوئی تقریباً 28 سے 30 لاکھ روپے 30 لاکھ ویکسین ہمارے پاس اس وقت سٹورز میں موجود ہے اور مسلسل سپلائی جو ہے وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے۔ پنجاب اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرے، اور جو ہدف ہمیں دیا گیا تھا میں ابھی آپ کو اس کے اسٹیٹسٹکس بتاتی ہوں کہ بہت حد تک 14 اگست کا جو ٹائم دیا تھا اس میں بہت حد تک ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اس وقت جو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرائیں۔ ایوریج ہمارا کوئی تقریباً 5 لاکھ روزانہ کا رہا، صرف کل کے دن ہمارے 2,92,000 ہوئے، ورنہ ہم لوگوں نے اپنا ایک وہ رکھا ہوا تھا اور وہ شاید محرم کی وجہ سے اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ یہ محرم کے امیڈیٹلی بعد اس کی تعداد دوبارہ بڑھ جائے گی۔ 9ویں محرم کو بھی ہمارے ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن ملے۔ اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 18 سال سے زیادہ جو عمر کے لوگ ہیں ان میں سے 26% کو، پنجاب کے جو لوگ ہیں 26% کو ویکسینیشن مل گئی ہے۔ 40 سال کی جو عمر سے پلس ہیں وہ 47% کو ویکسینیشن ہو گئی ہے۔ 50 سال سے جو عمر میں زیادہ ہیں ان میں سے 50% لوگوں کو ویکسینیشن ہو گئی ہے، اور 60 سال کی عمر سے جو زیادہ ہیں ان میں 63% لوگوں کو ویکسینیشن مل چکی ہے۔ 70 سال پلس پہ 45% کو۔ اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم 35% پہ ہیں اگر آپ سارے ٹوٹل کریں، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی فگرز آ رہی ہیں یہ بڑی انکریجنگ ہے، کیونکہ جتنی جلدی ہم اس عمر کے لوگوں کو جو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ویکسینیٹ کر دیں گے، اندازاً اس وقت پنجاب کے اندر 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں تقریباً 6 کروڑ ہیں، اور اگر ہم نے ابھی تک 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ 35 لاکھ کو کیا، اگر ہم کسی طریقے سے 4-4.5 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیں گے تو یقیناً اس وبا کے پھیلاؤ میں بہت حد تک کمی آ جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے موبائل ویکسینیشن کیمپس کا، آپ کو پتہ بہت بڑی تعداد ہے ویکسینیشن کیمپس کی۔ جو زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے
کہ گھر جا کے جو ویکسینیشن کی ہے 2,80,000 لوگوں کو گھر پہ جا کے ویکسینیشن دی گئی ہے. 2,80,000. ڈسٹرکٹ وائز ویکسینیشن کا جو سٹیٹس ہے، راول پنڈی اس وقت سب سے اچھا پرفارم کر رہا ہے. راول پنڈی کو ویسے بھی ہم نے 70% کا ریکویسٹ کی تھی. دے ہیو گون اپ ٹو دے ہیو ناؤ نیئرلی ایٹ 64%. مطلب انہوں نے اپنی ویکسینیشن جو پروسیس ہے وہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے. فیصل آباد کمپیریٹیولی ابھی ذرا پیچھے ہے، 26% پہ ہے. گجرانوالہ 37% پہ ہے. لاہور 37% پہ ہے. ملتان 31% پہ ہے. راول پنڈی 48% پہ ہے، یعنی تقریباً 50% کے قریب وہ پہنچے ہوئے ہیں. گجرات جو ہے دیٹ از ایٹ اباؤٹ 45%، اور سرگودا کمپیریٹیولی 26% پہ. تو دو جگہیں ہیں جیسے فیصل آباد اور سرگودا، ان کو ہم نے مزید کہا کیونکہ ہم نے ایک ہدف اٹھایا تھا کہ کوشش کریں گے کہ 14 اگست تک ہم 40% ویکسینیشن کے پروسیس پہ پہنچ جائیں. تو ہم 40% تو نہیں اچیو کر سکے، لیکن بہت حد تک ہم نے اپنا، جیسے پنڈی میں ویو کراس دیٹ، اور لاہور میں اگر 38% بھی پہنچ گئے ہیں تو دیٹ از گڈ انف. انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر بھی باقی جو کمی رہ گی وہ بھی پوری ہو جائے گی. جہاں تک ہے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا تعلق، تو جو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس اسپتالوں میں کیپیسٹی کیا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت ہمارے 27 ہاسپٹلز کے اندر تو ویکسینیشن سروس دن رات چل رہی ہے، 24/7. جتنے بڑے ہسپتال ہیں یہاں ویکسینیشن سروس جو ہے وہ دن رات چل رہی ہے. اور 14 ہسپتال ایسے بڑے ہسپتال ہیں جہاں ڈیورنگ ورکنگ آورس چل رہی ہیں. اس وقت بیڈ آکوپینسی ہمارے میجر ڈسٹرکٹس کے اندر سوائے ملتان میں جو تھوڑی پریشان کن ہے ہماری، وہاں 80% ہے. 80% ملتان میں ہے. باقی شہروں میں اگر ہم دیکھیں تو لاہور میں 32% ہے، بھاولپور میں 51 ہے، ڈی جی خان میں 49 ہے، اور 85% جو ہے وہ مظفر گڑھ میں ہے. تو جو ہمارے ساؤتھ کے ایریاز ہیں وہاں کمپیریٹیولی اس وقت بیڈ آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے، اور آلریڈی سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے ان کو کہہ چکے ہیں کہ ان اپنی بیڈ آکوپینسیز جو ہیں ان کو بڑھا دیا جائے. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب پچھلی دفعہ یہ وبا بہت زیادہ ہمیں تنگ اور پریشان کر رہی تھی تو اس وقت آکسیجن کا بڑا مسئلہ بنا تھا. اور آکسیجن تو الحمدللہ 11 آکسیجن جنریٹرز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں، اور اس میں ان کی کیپیسٹی ہے 400 لیٹر آکسیجن پر منٹ پروڈیوس کرنے کی. یہ دنیا کے سب سے اچھے جو آکسیجن جنریٹرز ہیں AFSEP اس کے وہ جنریٹرز ہیں. اور یہ انشاءاللہ جیسے آپ کو بتایا یہ ہمارے ہسپتالوں میں، لاہور کے اندر میو ہسپتال آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو بوجھ اٹھاتا ہے اس کا کووڈ کا، وہ میو اٹھاتا ہے. اور کیونکہ پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ گنگا رام ہسپتال میں آتی ہیں کووڈ کے ساتھ، تو گنگا رام ان 2 ہسپتالوں کو لاہور میں دیا گیا ہے. باقی جتنے ہمارے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، رحیم یار خان بھاولپور، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، راول پنڈی، گجرات، ان سارے ہسپتالوں کو، یعنی یہ 11 جو ہیں یہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. اور ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے ری ایشورنس دی ہے کہ آئندہ جو اگلی انسٹالمنٹ آئے گی اس میں وہ ہمیں آکسیجن جنریٹرز. تو اگر آپ کو یاد ہو تو میری پچھلی پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آکسیجن جنریٹرز حاصل کریں. جیسے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آکسیجن جنریٹر لگا ہوا ہے. دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ کہ آکسیجن کہیں اور سے باہر سے آئے، وہ خود اتنی آکسیجن جنریٹ کر لیتے ہیں کہ شوڈ بی سفیشینٹ انف. فنڈز ایلوکیٹ ہوئے میں وافر مقدار کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 5 ارب روپیہ جو ہے آلریڈی خرچ کر لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں. اسی طریقے سے کوئی تقریباً 5 ارب کا خرچہ جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے، بلکہ ان کا زیادہ ہی خرچہ ہوا. اب اس کے اس وقت آڈٹ کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے کہ جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کی باقاعدہ آڈٹنگ کا کام شروع ہو جائے، تاکہ یہ جو پیسے ہیں ان میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ضیاع کا کام نہ ہو. تو ان باتوں کے ساتھ میں اصل میں آپ کے پاس آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جس وقت وبا کی وہ بڑھتی ہے تو ایک شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، بیڈز نہیں اویلیبل ہوں گی، فلاں نہیں اویلیبل ہوگا. تو میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ایمپل اماؤنٹ بیڈز اویلیبل ہیں.
بلکہ بہت اچھی جو وہ بات ہے یہ کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان ساروں کے ہاسپٹلس کو ملا کے اس وقت کوئی تقریباً 350 بیڈز انہوں نے بھی ہمیں دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وچ آر فری آف کاسٹ، جس طرح گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے وینٹیلیٹرز جو ہیں اس میں بھی کنٹریبیوشن ڈالی ہے. کوئی تقریباً 116 وینٹیلیٹرز بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اویلیبل ہوں گے آپ کے لیے. اور الحمدللہ وہ تو ہم تب جب ہماری ضرورت جو ہے وہ خدا نخواستہ اتنی بڑھ جائے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے بیک اپ کے لیے یہ ساری اس وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے بیک اپ کے لیے ہمارے پاس 350 بیڈڈ completely oxygenated, fully oxygenated with 10 ventilators, 20 high dependency beds ایکسپو سینٹر کے اندر موجود ہیں with oxygen and everything ready کہ خدا نخواستہ ہسپتالوں میں تعداد مریضوں کی بڑھتی چلی جائے تو یہ نہ ہو کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی تلاش میں لوگوں کو کوئی مسئلہ کھڑا ہونا پڑے. تو میں صرف لوگوں کو یہ تسلی دینا چاہ رہی ہوں آپ کی اس پریس کانفرنس کی وسادت سے کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کیا بیڈز اویلیبل ہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں یا نہیں، دوائیاں اویلیبل ہیں. حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں جو ہیں ہسپتال میں آپ لوگوں کے لیے رکھیں. لیکن اہم چیز ہے کہ ہسپتال میں جانے سے پہلے آپ ہماری ہیلپ لائن پہ ضرور کانٹیکٹ کیا کریں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہیلپ لائن آپ کو صحیح جگہ بتائے گی جانے کے لیے. خاص طور پہ لاہور کے اندر ہماری ہیلپ لائن کا نمبر جو ہے وہ 0304 111781 0304 111781 یہ ہماری ہیلپ لائن ہے. اور کرونا کنٹرول روم کا جو نمبر ہے وہ 04299211135. یہ مسلسل ہم اس کو ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر اپنے پروگرام میں یہ دکھا دیا کریں کہ یہ ٹیلی فون نمبرز ہیں جس پہ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک آپ کو پتہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک سیریس پیشنٹ اگر ہے اس کو 1122 جو ہے وہ موو کرے گا اور اس ہسپتال میں لے کے جائے گا جہاں ہمارے پاس بیڈز بھی موجود ہوں، جہاں ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی موجود ہو اور سہولت بھی موجود ہو. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنی ضروری تھی کہ وہ جو کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں فلاں ویریئنٹ آ گیا ہے، اب اس ویریئنٹ کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اب یہ جو ویکسین لگ رہی ہے اس ویکسین کا کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. تو میں آپ کو بتا دوں ویکسین کا مسلسل فائدہ ہے. ہمارے پاس ابھی جو سٹیٹسٹکس آئے ہیں ٹرشری کیئر سے اس میں آپ حیران ہوں گے. دکھائیے یہ کل میں پائی چارٹس جو تھی میں دیکھ رہی تھی. یہ پائی چارٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی جو مریض داخل ہوئے ہیں ہمارے پاس ان میں سے 88% جو ہیں 88% مریض وہ ہیں جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے تھے، جن کو ویکسینیشن نہیں ملی ہوئی. صرف 12% وہ لوگ ہیں جن کو ویکسین ملی اور وہ ہسپتال آئے ہیں. اور ان 12% میں بھی فلی ویکسینیٹڈ جو ہے نا وہ 7% ہے اور 5% جو ہیں وہ پارشلی ویکسینیٹڈ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کسی کو ایک ویکسین بھی لگ جائے، اگر ایک ویکسین بھی لگ جائے تو وہ بھی پروٹیکٹیو ہوتی ہے. تبھی فلی ویکسینیٹڈ اور پارشلی ویکسینیٹڈ لوگ صرف 12% بنا رہے ہیں. اور جو کرٹیکلی ال پیشنٹس ہیں یعنی جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، تو جو حیران کن بات ہے جو وینٹیلیٹر پہ ہے ایک مریض آؤٹ آف 37 پیشنٹس جو اس وقت ہمارے پاس داخل ہیں، 37 پیشنٹ جو وینٹیلیٹر، صرف ایک مریض ایسا ہے جو اس کو ویکسین لگی تھی. باقی جتنے مریض ہیں وہ مریض ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی. اس لیے یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ان فگرز کو دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں انفیکٹیوٹی ریشیو کم کہاں ہوتا ہے، جہاں ویکسین کا ریشیو بڑھنا شروع ہوتا ہے وہاں انفیکٹیوٹی کا ریشیو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی آج کے اس پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم نے اب تو محلے اپنا آپ کو پتہ مائکرو پلاننگ کے ساتھ یو سی وائز اب انشاءاللہ امیڈیٹلی محرم کے بعد ایک بہت بڑی ڈرائیو شروع کر رہے ہیں کہ یو سی وائز آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہوگی. سارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سہولت جو ہے آپ جلد سے جلد دیں. آپ لوگوں کو آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہیلپ لائن پہ آپ فون کر کے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں جو آ نہیں سکتے تو ہم گھر آ کے ان کو ویکسین لگائیں گے. اور یقیناً اتنے لوگوں کو اگر ویکسین لگی ہے اور آپ کے سامنے کسی سائیڈ افیکٹ کا بھی شور نہیں مچا
تو الحمدللہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو مہربانی کر کے ویکسینیشن کے اوپر ہم دوبارہ آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ویکسین جو ہے وہی ایک طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار بھی دوبارہ شروع ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سارے حالات بھی اکانومی کے بہتر ہوں, تو ویکسینیشن کروا لیجئے اور باقی ایس او پی ضرور فالو کریں. ویکسین لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ وبا نہیں لگ سکتی, آپ کو پھر بھی اپنی بچت کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویکسین کی وجہ سے شدت میں ضرور کمی آتی ہے, لیکن بچاؤ کرنا آپ کا اپنا فرض ہے. کوئی سوال؟ بیٹا ادھر سے شروع کرتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی میڈم, آپ نے یہ ذکر کیا کہ پنجاب میں اس وقت 35% لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. NCOC نے دعویٰ کیا تھا کہ 14 اگست تک 40% لوگ اس کو اچیو کر لیں گے. کیا آپ یہ بھی فگر سامنے لے کے آئیں گے کہ پنجاب میں یا لاہور میں یا دوسرے ڈسٹرکٹ کو آپ نے کتنا ٹارگٹ رکھا تھا اور کتنے فیصد آپ نے اچیو کیا؟ یہ بھی طرح فگر آپ سامنے؟ جی, میں نے آپ کے سامنے ہی بتایا کہ جو ہمیں انہوں نے 40% کہا تھا, ہم 40% تک تو نہیں پہنچے, لیکن بہت حد تک ہم 40% کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور پوری کوشش کریں گے کہ اپنی جو ہماری مہم ہے, کیونکہ اب مائکرو پلاننگ کے ساتھ ہم اپنی مہم جو شروع کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے. اور لاہور کے اندر خاص طور پہ ایک سپریٹ میٹنگ ہو چکی ہے میری کمشنر لاہور صاحب کے ساتھ اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کہ ہم نے کس طریقے سے اس تعداد جو مریضوں کی یہ لوگوں کی ویکسینیشن کی تعداد کو بڑھانا ہے. جی میڈم, یہ کوشچن یہ ہے جی میڈم کوشچن یہ ہے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے پنجاب میں تو کام جاری ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ویکسین ایکسیپٹنگ اینڈ ریجیکٹنگ گیم چل رہی ہے, جس کا سارا جو خمیازہ ہے وہ پاکستانی اور اوورسیز کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور پنجاب کی عوام پریشان ہے کہ جنہوں نے کسی ملک میں جانا ہے تو وہ کسی چائنیز کو نہیں مانتے, چائنا جانا ہے تو وہ نہیں مانتے. تو اس طرح کے ان لوگوں کو مشکل سے بچانے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ اور جو بوسٹر ڈوز لگانے کے حوالے سے کچھ پلاننگز آپ کی تھی, کیا اس میں کوئی بہتری ہے؟ کہ NCOC نے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ وہ کافی پریشان ہے اور ٹریولنگ بھی نہیں کر پا رہے. جی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مڈرنا اور ایسٹرازینیکا بہت حد تک ہم نے اویلیبل کی انٹرنیشنل ان لوگوں کے لیے, اور بہت سارے لوگوں نے لگوائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انسسٹ کرتے ہیں ہمیں فائزر لگوائیں, دے وانٹ ٹو کم اینڈ ہیو اے چوائس. اب ہمارے پاس جو ویکسین اویلیبل ہوتی ہے وہی ہم نے دینی ہے. نمبر 1, جن کو تو پہلے چائنیز لگ چکی ہے, اصل مسئلہ ان کے لیے ہے, ورنہ تو اس وقت ایسٹرازینیکا بھی اویلیبل ہے, فائزر بھی اویلیبل ہے, اور مڈرنا بھی اویلیبل ہے, وچ از ایکسیپٹیبل. جن کو پہلے لگ چکی ہے, اب مسئلہ ان کا بن رہا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈوز اب فائزر کی لگائی جائے. یہ مسئلہ ہم نے آلریڈی NCOC کے سامنے رکھا ہوا ہے, بٹ جو بھی ہوگا ایک فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ کیا جائے گا. اس پہ کنسیڈریشن شروع ہو گئی ہے, اور میرے اطلاع کے مطابق آلریڈی فیصل سلطان صاحب نے ایک لیٹر لکھ کے آلریڈی ہمارے انگلینڈ کو بھی بھیجا ہوا ہے. دے آر آلسو ورکنگ وتھ سعودی عربیہ, جو کہ دیکھیں مسئلہ یہ دبئی کا تو دیکھیں انہوں نے سائن آف آرم تو خود بھی سائن آف آرم ہی لگوائی تھی, ان کو تو اعتراض بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک کینیڈا وغیرہ کا تعلق ہے, امپورٹنٹ یہ چیز ہے, آپ کو ویکسین لگی ہوئی ہو نہ لگی ہوئی ہو, کینیڈا بھی آپ کو کوارنٹین کر رہا ہے, آپ کو انگلینڈ بھی UK بھی کوارنٹین کر رہا ہے. وہاں UK سے لوگ وہاں سے ویکسین لگوا کے آئے ہیں اور واپسی پہ انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کروایا, بیکاز ان کی اپنا ایک وہ ہے. اب جہاں تک تعلق ہے تیسری, نمبر 1 ہماری ایز حکومت تو کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی ڈوز تو سب کو لگ جانی چاہیے نا. ہماری تو پوری, آپ کو پتہ ہے انگلینڈ نے ایک کام کیا تھا, انہوں نے پوری فرسٹ ڈوز جو اپنی تھی وہ کوشش کر کے 50% اپنی پاپولیشن کو لگا دی تھی. ہماری بھی یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم میکسیمم نمبر لوگوں کو لگا دیں, لیکن جو اس بات کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگلے ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن سامنے آ جائے گی. ویسے ہم کانسٹنٹلی اس وقت ان کے فارن آفس ہمارا بات کر رہے ہیں ٹو انشور کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ٹریولنگ میں سہولت ہو. جی بیٹا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوال میرا یہ کہ بھارتی ویریئنٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, تو یہ بتا دیجیے کہ کتنے فیصد, لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا 70% سے زیادہ ہو چکے ہیں, اب تک اس کی تعداد کتنی ہے اور کون سا شہر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھارتی ویریئنٹ اس وقت کتنے % چل رہا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, عوام کو کس طرح سے اویئرنیس دینی چاہیے, تو
मैडम आपके साथ बैठी हुई ना तो ये कुछ इसके हवाले से ना तो बात करती हैं, ना मैसेज का जवाब देती है, ना इनसे बात करने के लिए इनके अगर ये नहीं कर सकते तो इनकी जगह किसी और स्पोक्स पर्सन हमें रखते हैं ताकि मीडिया कम से कम एदाद शुमार या जो भी मालूमात नहीं, ये देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात है, मैंने तो अखबार में हर रोज़ प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज़ाद शुमार जो हैं हर रोज़ दिए जाते हैं टू द मीडिया, हर रोज़। और मैंने खुद, या तो कहीं ना मैंने ना पढ़ा हो, मैं तो अखबारें पढ़ती हूँ, अखबारों के अंदर जो, और वो इनके नाम से ही वो सारी डिटेल्स जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जहाँ तक भारतीय वेरिएंट का ताल्लुक है, जिसको डेल्टा वेरिएंट ये कहते हैं, इसके बारे में तो मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको कहा था कि हम जो जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, उस जीन सीक्वेंसिंग के 70% से ज़्यादा ये वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट, उसके बारे में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इस वक्त ये जो चौथी वेव चल रही है, इसमें मेजॉरिटी केसेस आपके डेल्टा वेरिएंट के। जब एक दफ़ा पता चल गया, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम वाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट दिस वेरिएंट, कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स थ्रू वैक्सीन विद दिस वेरिएंट? यस। डेल्टा वेरिएंट के लिए जो हमारी वैक्सीन लग रही हैं प्रोटेक्टिव हैं, अगर ना होती तो इस वक्त तादाद बहुत ज़्यादा मरीजों की बढ़ जाती, अगर हमने जो वैक्सीनेटेड लोगों की, आप मेरी बात समझ रही है ना, पर वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती अगर वैक्सीन प्रोटेक्शन ना दे रही होती। 1 नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी शिद्दत का जहाँ तक ताल्लुक है, नेचुरली क्योंकि लोग जो वैक्सीनेटेड हैं अगर उनको हुआ भी है तो उसकी शिद्दत कम है, जिनको वैक्सीनेट नहीं हुए उनमें शिद्दत ज़रूर ज़्यादा हुई है। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर हमने बड़ा कुछ सीखा है मरीज़ों की मैनेजमेंट के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटीज़ जो हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हुआ है। तो ये तो बेटा दिस इज़ अ लर्निंग कर्व जो मुसलसल हम सीख रहे हैं। मैं पहले इनसे बात करके फिर आप, मुसलसल हम ये कोशिश कर रहे हैं, पर ये रोज़ाना आप कोई ना कोई नई खबर सुनेंगे। अब और वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, हमेशा याद वायरस अपने सर्वाइवल के लिए मुसलसल म्यूटेट करने की कोशिश कर और वो करती रहेगी, हम उसके खिलाफ ये जंग लड़ते रहेंगे। जी बताइए बेटा, ये पहले बात मैं आपसे कर। अच्छा मैडम, ये बता दें कि पंजाब के अंदर जो 622 आपके वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे जो एक स्कैम चल रहा है कि लोग रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई, वहाँ से फॉर्म दिया और वो अपने घर में चले गए, वैक्सीनेशन लगवाई हुआ है। वो बताइए पंजाब ने ऐसे कितने लोगों को काउंटर किया है, कितने लोगों को पकड़ा है जिनकी जो फेक एंट्री है वो सिस्टम में हुई है। दूसरा आप ये बता दें कि पंजाब के अंदर जो आप लोग कह रही है कि 2.32 लाख जो है लोगों को डोजर लगाई गई है, इसमें फुली वैक्सीनेट कितने हैं और पार्शली वैक्सीनेट कितने हैं? जो पार्शली वैक्सीनेट हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो सेकंड डोज लगवाने के लिए वापस अपने सेंटरों पे नहीं है? अच्छा जी, देखिए बेटा, ये जहाँ तक ताल्लुक है ना कि कितने लोगों ने अपना, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, ये स्कैम सामने आया और सिर्फ यहाँ नहीं आया, बाकी प्रोविंसेस में भी ये स्कैम सामने आना शुरू हुआ है। उस चीज़ के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट इस वक्त वो किया जा रहा है। एंट्रेंस जो है ना, आप एंट्रेंस से बाहर निकल नहीं सकते। अब हर सेंटर पे हमने कोशिश ये कर ली है कि आप एंट्रेंस से बाहर वापस नहीं जा सकते जब तक आप पूरा उस सर्कल में ना जाएं और कंफर्म ना हो जाए। अब देखें ना, लोग अगर बेईमानी पे उतर आते हैं एक हद तक, जब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी वैक्सीनेट हो जाए, आप यू नॉर्मली बिलीव, मैं आपसे पूछूं कि आपने बेटा वैक्सीन लगवा ली, आप कहेंगे मैंने लगवा ली, मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँगी, मुझे क्यों लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। पर लोग इस बात को समझते नहीं है कि ये झूठ बोल के वो अपने आप को कितना नुकसान दे रहे हैं। दे आर नाउ कंसिडर्ड टू बी वैक्सीनेटेड, अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। उस पर हम बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। नंबर मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, आई गेट द नंबर एंड आई शेयर इट विद यू। अब जहाँ तक ये कि पहली वैक्सीनेशन 2 करोड़ से ऊपर, सेकेंड वैक्सीनेशन 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, और अब ये जो 35 लाख के करीब जो हैं वो लोग जिनको पहली वैक्सीनेशन, मगर बेसिकली 2 करोड़ 35 लाख पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, आउट ऑफ विच 2 करोड़ हैव गॉट बोथ देयर वैक्सीनेशन। 35 लाख जो हैं उनको अपनी पहली वैक्सीनेशन लगी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो डेटा आप मुझसे मांग रहे हैं वो मैं डेटा अपने डिपार्टमेंट का होंगे निकाल के हम आपको सबको भेज देंगे। एक सेकंड, कौन बोल रहा है बेटा? एक बंदा बोले ना, एक बंदा बोले ना मेरा बच्चा। मेरा सवाल ये है कि एक माह के अंदर स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी के जो दूसरी बार तब्दीली हो चुकी है, हमें जान साहब को भी तब्दील कर दिया गया। आपको पता है कि जो हेल्थ सेक्टर है ये बड़ी टेक्निकल फील्ड है, कोई भी सेक्रेटरी आता है उसको टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए। यहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जब
समझने की कोशिश करता है उसको हटा दिया जाता है। आपका नहीं क्या कि हेल्थ सेक्टर में इस तरह के मंत्री के साथ पड़ेंगे और आपके साथ सारा साहिबा मौजूद हैं, उन पे इजाफी चार्ज दे दिया गया, क्या इनसे मुशावरत की गई? और आपको पता है प्लानिंग एंड स्टैंडिंग के पास आगे की जिम्मेदारी है, तो इनको इजाफी जिम्मेदारी देना इन दोनों बर्डन नहीं होगा? देखिए बेटा, सबसे बड़ी ये बात है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल प्योरली टेक्निकल मिनिस्ट्री, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा इस बात का भी तो आप सोच लीजिए होगा कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ। आप ये बात तो मानते हैं ना? और इस वक्त कंटिन्यूसली 3 साल से मैं ही मिनिस्टर हूँ, ठीक है? तो जो इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री है पिछले 3 साल की वो मेरे पास तो मौजूद है ना, और मेरा काम है कि मेरे जब नए सेक्रेटरीज आते हैं उनके साथ बैठ के बाकायदा उनकी ब्रीफिंग मैं कर देती हूँ। सेक्रेटरी, आप देखें ना कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने क्या गेन किया इन द लास्ट 3 years। जितने काम मैंने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को दिए, चाहे 2 सेक्रेटरीज थे या 3 सेक्रेटरीज थे, हमने वो किए। एम्प्लॉयमेंट हुई, इतनी रिकॉर्ड प्रमोशनें पहले कभी नहीं हुई। हेल्थ गंगाराम तो आपके यहाँ से गुजरते हुए आप देखते जाइए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो 10वीं मंजिल खड़ी है, इंशाल्लाह अगले साल वो फाल हो जाएगा। इसी तरह निश्तर, इसी तरीके से आपका जो, तो बेटा मकसद ये होता है कि जब आपकी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो ना, इट्स व्हेन द इंस्टीट्यूशन इज स्ट्रांग, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्ट्रांग होता है तो काम इंशाल्लाह चलते रहते हैं। अपना सारा बीबी को इस वक्त उन्होंने एडिशनल चार्ज दिया है। दे विल बी गिविंग अनदर सेक्रेटरी। नेचुरली एक सेक्रेटरी तो नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि इमीडिएटली जब फाइल साइन करनी होती है और इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो वी नीड अ पर्सन देयर एंड देन। आप बताओ बेटा, आपने आप बेटा या तो इजाजत दो मैं जाके वलायत दे के देख आऊँ, जाके एक दफा तसल्ली कर लूँ, फिर मैं जवाब बात का दे दूंगी। मकसद ये है कि सेहत और आएगा या नहीं आएगा। रहा जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक, वो पिछले 19 साल से सेहत उनकी खराबी आ रही है, लेकिन चल ही रहे हैं ना वो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मुनासिब ये है, मुझे लगता है कि वहाँ उनको इलाज की वो सहूलत नहीं मिल सकी और पाकिस्तान में इलाज की सहूलतें बहुत बेहतर हो गई हैं। वो यहाँ वापस तशरीफ़ ले आए, इंशाल्लाह उनको अच्छे से अच्छे इलाज की सहूलत भी देंगे और वो इंशाल्लाह हशाश बशाश हो जाएंगे और अपना फिर वो जो वक्त है ना जेल का वो भी काट लेंगे। जी एमएस सबसे अस्पताल को आधा घंटा लेट आने पे हटा दिया जाता है, जबकि वाइडिया जनरल अस्पताल का जो सदर है डॉक्टर अमार, वो फेक अपने जो एक्सपीरियंस लेटर बनवा के उसने इंडक्शन लिया है, डिपार्टमेंट उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? जी कल ही मुझे कल खबर मिली है वो जो और ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू हो गई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बेटा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं उसमें रोज़ाना एमएस टाइम पे आए। अगर जिस दिन मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊं और टाइम पे ना आए तो मैं तो उस दिन के एक्शन लूंगी ना। और अहम चीज़ ये है कि जितना अरसे आमिर जान साहब हमारे साथ रहे हैं महीने में, मैं उस बात की दाद देती हूँ। 3 अस्पताल उन्होंने सुबह सवेरे जाके विजिट करें और एज अ सेक्रेटरी हेल्थ उनका राइट बनता है that if the MS was not available or the MS was not working, he has the right to take administrative action। आप चाहते नहीं हैं कि अस्पतालों के हालात बेहतर हों और मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलतें मिले? हम तो पूरी कोशिश में इस वक्त मौजूद हैं। बेटा आप बताइए, आपने बात कर ली है और किसी ने करना? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। जी जी किधर का केस आया? किधर बेटा? बेटा आपकी जो आज आपका सवाल है और जो आपका इतराज़ है, मैं आज
پرسنلی چیف منسٹر صاحب کو پہنچا دوں گی، یہ میں وعدہ کرتی ہوں. جہاں تک میرے اپنے ذاتی تعلق کا ہے، اگر کسی نے مجھے کسی شادی پہ دیکھا ہے تو میں گناہ گار ہوں. کسی شادی پہ آپ نے دیکھا، میں تو کسی شادی پہ نہیں جاتی. میڈم آپ نے اس میں فرمایا کہ کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا کورونا کے حوالے سے. وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی تفصیل اور ان میں کتنے بیڈوں کی گنجائش ہے لوگوں کے لیے وہ کر دیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں کہ وہ کون سے پرائیویٹ ہسپتال ہیں جو آپ سے تعاون کر رہے ہیں، ان میں کتنے بیڈ اویلیبل ہیں. دیکھیے جی، جہاں تک جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں نا آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں جیسے RF میموریل ہے، سینٹرل پارک میڈیکل کالج ہے، اس کے اندر اپنا یہ جو آمنہ عنایت میڈیکل کالج، جتنے میڈیکل کالجز ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے بیڈس ہمیں دے دیے ہیں. دے ہیو آلریڈی گیون دیم. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرز ہاسپٹل نے، نیشنل ہاسپٹل نے اور حمید لطیف نے، ان لوگ 2 بیڈس ہمارے اس ڈسکشن پہ چھوڑے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو 2 بیڈس فری آف کاسٹ وہ ہمیں دیں گے. جہاں تک تعلق ہے بیڈس کا اور کن ہاسپٹل میں جانا ہے، وہ ہم آپ کو ڈیٹیل جو ہے میں حماد کو کہوں گی آپ سب کو بھجوا دے گا. جا کے جب آپ نے یہ لکھنا ہو تو اس میں وہ سارے آپ کو نام بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بس بیٹا اب آخری ان کو آگے بھی کام کرنا نا جی. دیکھو بیٹا میں ایک بات بتاؤں میڈم، اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ مرحوم آپ نے ذکر بھی کیا ہے جو مجالس ہو رہی ہیں وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نہ ماسک ہوتا ہے نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ارینجمنٹ ہے، تو وہ لوگ جب وہاں سے نکل کے معاشرے میں جائیں تو اس کے اثرات کیا ہوں؟ اچھا، میں سب سے بڑی یہ بات ہے، دیکھیں میرا بطور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے SOPs کے بارے میں اناؤنس کروں. امپلیمنٹیشن کا جس طرح انہوں نے کہا ہے، امپلیمنٹیشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آج دوپہر میں ہماری باقاعدہ میٹنگ ہے. 3 بجے کے ٹائم چیف سیکرٹری صاحب نے رکھا ہوا جس میں ہم سب نے میٹنگ کرنی ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول دا سچویشن. آپ مجھے یہ بتائیے کیا بطور قوم ہم پہ کچھ نہیں فرض بنتا؟ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں اب ہم سے تو ناراض ہوتے رہتے ہیں، مسلسل آپ کی ناراضگی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ بھی تو ناراض ہو کے دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کریں کہ حکومت نے کیا غلطی کی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ڈنڈے ماریں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، لوگوں کے اوپر سزائیں دیں، پھر آپ ہماری جان کھائیں گے، پھر آپ ہمیں ڈانٹیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم ترلے منتیں کر رہے ہیں، اس قوم کا بھی تو کوئی فرض ہے نا کہ وہ قوم بھی اس طرح رسپونڈ کرے. آخری سوال کسی اور نے کرنا چاہیے. افتخار صاحب اس وقت کے لگے تھے. ایک سیکنڈ بیٹا، آج یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج 3 بجے کے بعد جو بھی ہوگی انفارمیشن آپ کو دے دیں گے. جی افتخار صاحب سے بات کر لوں، انہوں نے ہاتھ میں بات یہ ہے کہ جو ماضی میں آپ لوگوں کا رویہ رہا انتظامیہ کا، اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اتنے ایکٹیو جتنے ماضی میں وہ ایکٹیو تھے، اور یہ مسئلہ خرابی کی وجہ بنے گا. اگر آپ ماضی کو اسٹڈی کریں تو یہاں پہ فلیگ مارچ بھی ہوئے، پولیس بھی گئی، اور جو ٹائمنگ تھے دکانوں کے بند کرانے کے شروع میں اس میں لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر سختی کی گئی، اور جو اگر وقت 8 بجے شروع ہونا تھا تو 7:30 بجے سے مارکیٹیں بند کروائی اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے. ہم وہ پروسیس سے جب گزرے تو ہمیں بہت اچھا نتیجہ ملا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو آپ 3 بجے میٹنگ میں کرنے جا رہے ہو، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو فیصلہ دکانوں کے بند کرنے کا ہے اس پہ تو آپ کو لازمی طور پہ ویسے ہی عمل کروانا ہوگا جیسے ماضی میں ہوا. کیونکہ لاکھوں انسان مثلاً اس کے اعظم مارکیٹ چلے جائیں، لبرٹی چلے جائیں، آپ بڑے ہوٹلس میں چلے جائیں، جب لاکھوں انسان ایک شہر کے آئے ہیں بیٹھے ہیں تو یہ معاملہ خراب ہے. آپ 100 ہاسپٹل بیڈ تیار کر لو، آپ یہ کر سکتے ہو نا بطور منسٹر. اب انتظامیہ میں جس کو شاباش دی آپ نے عثمان کو، عثمان واز ویری ایکٹیو کہ وہ ماسک تقسیم کر رہا ہے. عثمان نے بطور کمشنر اپنی ٹیم کو لے کے جو ماضی میں آج سے 4-5 مہینے جو ایکٹیویٹی کی، آئی ول ریکویسٹ یو ٹو ٹیل ہم ٹو ڈو دیٹ.
کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جو یہ ویریئنٹ ہے یہ ڈینجرس ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ویریئنٹ. I agree. ایک دوسری ساری بات ہے جو 40 50 اور 60 سال کی جو آپ بات کر رہے ہو، آپ کے پاس نادرا کا ریکارڈ موجود ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نادرا سے ریکارڈ لے کے جن لوگوں نے انجیکشن نہیں لگوائے، اب چونکہ آپ کے پاس موبائل وینز ہیں، آپ ان کو فورسبلی لگوائیں انجیکشن. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی پرسنٹیج آپ نے بتائی ہے کہ وہ ابھی تک اس میں سے باہر ہیں. ریاست کے پاس طاقت بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے، تو ان تینوں چیزوں کا استعمال کریں اور ان لوگوں کو بچائیں جن کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی افتخار صاحب نے بات تو ٹھیک کی، وہی والی بات ہے، جب سختی کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی ناراضگی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں تب بھی سامنا. جی آپ کچھ آخری سوال ہے، آپ جو بتائیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو ویکسین کے اوپر ڈاؤٹ ہے، تک ویکسین نہیں لگوا رہے، ان کی موٹیویشن کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات؟ میں موٹیویشن کے لیے اپنے آپ کو لگوائیے، اور 10 دفعہ کہا ہے کہ میں لگوا چکی ہوں اور سائنو فارم لگوائی تھی. میں مجھ سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ بیسیکلی میں نے بھی لگوائی ہے، میرے پاس ساتھ دونوں جو بیٹھے ہوئے انہوں میں بھی لگوائی ہے. یہی موٹیویشن ہو سکتی ہے. باقی تو دیکھیں اگر ہماری عقل ہی نہ ساتھ دے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو. میں وہاں جا رہی ہوں اپنا چیف منسٹر سیکرٹری، وہاں سے میں واپس آتی ہوں. تھینک یو بیٹا. ہے